میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ یہ بیان کرو کہ دنیا کا سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ جی دنیا میں سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس مال ہو دولت ہو خرچ نہ کرے وہ کنجوس۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کنجوس وہ نہیں جس کے پاس مال و دولت ہو اور وہ خرچ نہ کرے، بلکہ کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کنجوس بننا چاہتے ہیں آپ؟ زور سے کنجوس بننا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کو کنجوس کہہ دے تو آپ کو برا لگے گا، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کنجوس کہا ہے اس شخص کو جو نبی کا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے نبی کا جب بھی نام نامی سنے تو درود پاک کی کثرت کریں۔ اب ذرا سوچیں، ایک بات میں آپ کو تصور دے رہا ہوں، آپ کی توجہ بھاگنے لگے، امام صاحب اٹھ کے جانے لگے، آپ امام صاحب کو دیکھنے لگے، یہ ممبر رسول ہے، اولاد رسول اولاد غوث اعظم تشریف فرما ہے، آپ ان کو دیکھیے، مجھے نہ صحیح تو کم سے کم انہی کو، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ شورا بیٹھے ہیں، ان کو دیکھیں، توجہ آپ ادھر رکھیں تھوڑی دیر کے لیے۔ حضرات محترم نبی کا نام آئے اور درود نہ پڑھے تو وہ کنجوس۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر کنجوس کیسے؟ جی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اندازہ لگائیے، اگر آپ کو کسی دن آپ کے نقیب صاحب بلائیں اپنے دروازے پر اور آپ کو اگر 50 روپیہ دے دیں، پھر دوسرے دن بلائیں بغیر کام کے پھر دے دیں، پھر آپ کو بلائیں کبھی کچھ اور دے دیں، تو آپ ان کی تعریف کرو گے گھوم گھوم کے زمانے میں، دروازے دروازے ڈگر ڈگر کہ ارے نفیس رضا حبیبی بہت شاندار آدمی ہے، بہت اچھے آدمی ہیں، دیکھو بن مانگے دے دیتے ہیں، اور جو نہ کہو وہ بھی مل جاتا ہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ وہ عطا بھی کرتے ہیں، دوسروں سے بتاتے بھی نہیں۔ حضرات محترم اندازہ لگائیے، آپ ان کی تعریف کریں گے، جو آپ کو تھوڑا سا مال دے دے، آپ اس کی تعریف کرتے ہوئے نہ آپ تھکیں گے نہ آپ کی زبان تھکے گی، لیکن کیا خیال ہے اپنے اس نبی کے بارے میں جس نبی کے صدقے میں اللہ نے آپ کو ایمان دیا، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، اللہ نے آپ کو اپنا قرآن دیا، اللہ نے آپ کو اپنا سراپا نبی دیا، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے آپ کو ساری امتوں میں بہتر امتی ہونے کا اعزاز اور افضل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے صدقے میں آپ کو اتنا عطا کر دیا کہ خود اللہ نے فرمایا مانگو میرے مصطفیٰ سے جو تمہیں مانگنا ہو، اگر تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو میرے مصطفیٰ سے سوال کرو، اور میرے آقا کا عالم یہ آپ اپنے نبی سے مانگے میرے مصطفیٰ عطا بھی کرتے ہیں اور کسی سے کہتے بھی نہیں۔ جب سارا وجود میرے نبی کا غلام ہے، میرے نبی کی خیرات ہے، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی جب دنیا دار کا ایک نوالا کھا لے تو اس کا شکر ادا کرتے نہ تھکے۔ ہم تو اپنے نبی کا آتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پانی بھی اسی طرح کا ہے، دانا بھی اسی طرح کا ہے، تو لازم ہے یہ غلامی میں کہ جب نبی کا نام آئے تو غلام خاموش نہ رہے، بلکہ اپنے نبی کا شکر ادا کرے، اپنے نبی پہ درود پاک اپنے نبی پر والہانہ عشق و محبت کے ساتھ سارا مجمع کسی کی زبان خاموش نہ رہے، سارے لوگ اس نیت سے کہ نبی پہ درود پاک پڑھو گے تو کنجوس نہیں ہوگے، بلکہ اللہ تمہیں امیر کر دے گا، اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اور ایسے ویسے نہیں، سنو اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے داماد، کیا نام ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے داماد کا؟ حضرت زور سے بولیں، آپ لوگ بولیں کیا نام ہے؟ حضرت زور سے، ہاں جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ بھی داماد ہیں اور بھی داماد ہیں، ان کا بھی نام یاد رکھا کریں۔ بہرحال حضرات محترم موقع وہ نہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ایک بات سن لیں، درود پاک پڑھیں گے امیر ہوں گے، غنی ہوں گے، مال میں کمی نہیں آئے گی، اللہ ایسی برکتیں عطا فرمائے گا آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک مرتبہ کسی نے از راہ مذاق ایک
فقیر کو بھیج دیا کہ جاؤ وہاں سے مانگو، دیکھو وہاں تمہیں خوب ڈھیر ملے گا۔ فقیر کو کیا پتا یہاں سے کیا ملے گا، فقیر دروازے پہ پہنچ گیا۔ اگلے نے مزہ لینے کے لیے بھیجا تھا کہ علی دے نہیں پائیں گے تو ہم لوگ مذاق اڑائیں گے۔ حضرت علی کے دروازے پر جب وہ غلام حاضر ہوا، آپ کے پاس دینے کے لیے بظاہر نہ روپیہ ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی چیز ہے، کرے تو کرے کیا، لیکن میرے علی کا ایمان دیکھیں، اپنے آقا کے نام پر آپ کو کیسا یقین ہے، کیسا توکل ہے اللہ کی ذات پر۔ میرے علی نے اس فقیر سے کہا ذرا اپنا ہاتھ آگے لا، وہ آگے لاتا ہے۔ میرے علی نے درود پاک پڑھا اور پڑھ کے اس کے ہاتھوں میں دم کر دیا، کہا اسے کھولنا نہیں، جس نے تجھے بھیجا ہے جب اس کے سامنے جانا تبھی کھولنا۔ فقیر اپنے مٹھی کو بند کر کے چلا جا رہا، وہ انتظار میں ہے کہ علی نے کیا دیا، علی نے کیا دیا۔ جب فقیر قریب پہنچا کہا ارے کیا ملا، ذرا کھول کے تو دکھا۔ اس فقیر نے جب مٹھی کھولی ہے، اللہ نے اس مٹھی کو اشرفیوں سے بھر دیا ہے، اس مٹھی کو اللہ نے مال سے بھر دیا ہے۔ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام نامی کا یہ عالم ہے کہ جب کوئی اس طریقے سے لے لے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ غلام مصطفیٰ ہے، اپنے نبی کا نام لے اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ سارا مجمع یہاں سے وہاں تک، میری بہنیں اپنے دلوں میں اپنے نبی پہ درود پاک پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیت اجمعین، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے جلسہ سجانے میں بڑی محنت کی ہے، رات بھر آپ نے جاگا، تمام انتظامات کیے، کوئی کہیں گیا کوئی کہیں گیا، مجھے سب پتا ہے۔ آپ کی محنتوں سے آپ کی کمر ٹیڑھی ہو رہی ہے، اور اس رات گئے آپ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں تو آپ کو ضرور تکلیف بھی ہو رہی ہوگی، لیکن سنو نبی کے ذکر میں جب تکلیف اٹھاؤ گے، نبی کے نام کے لیے جلسے کرو گے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جب محفلیں لگاؤ گے، جیسی جس کی محنت ہوگی انعام بھی ویسے ہی اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم عطا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ ہے، نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت شبلی، نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت عظیم البرکت ہی نہیں بلکہ اور بھی سلسلے حضرت شبلی سے ہو کے ہی جاتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں بحر شبلی شیر حق دنیا تو سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے۔ وہی حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ دیوانہ ہے، پھٹے کپڑے ہیں، بدن پہ جو کپڑا ہے پیبند لگا ہوا ہے، کسی گلی سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، دیوانہ ہے، لیکن کیا معاملہ ہے، وقت کا ایک عظیم عالم دین جس کے ہزاروں شاگرد ہیں، درسگاہ لگا کرتی ہے، حدیثیں پڑھایا کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ جب بھی شبلی حضرت مجاہد کی درسگاہ میں آتے تو وقت کا عالم جسے زمانہ پاگل سمجھتا تھا اس کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کے اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور حضرت شبلی کو اپنی جگہ بیٹھاتے اور آپ کے پیشانی کو چومتے، آپ کے گالے مبارک کو چومتے۔ طلبہ کہتے، لوگ کہتے آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک دیوانہ ایک پاگل ہے اس کو اپنی جگہ بیٹھاتے ہیں اور اس کے پیشانی کو چومتے ہیں۔ غور سے سنو میرے مسلمانوں، نبی کے ذکر کرنے کا، نبی کے نام لینے کا فائدہ کتنا بلند ہوتا ہے۔ حضرت مجاہد نے کہا ارے میں ایسا کیوں نہ کروں، کیونکہ میں نے ایسا کرتے ہوئے خود اپنے رسول پاک کو دیکھا ہے۔ حضرت مجاہد بیان فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا خواب میں آقا کی تشریف آوری ہوئی، میرے آقا کسی گلی میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں ادھر سے شبلی گزرے، میرے آقا نے شبلی کو آتے ہوئے دیکھا، میرے آقا اپنے ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور شبلی کو اپنے ممبر پہ بٹھایا اور اس کی پیشانی چومی۔ میں نے کہا ہے میرے آقا شبلی کو یہ مرتبہ یہ عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ میرے آقا نے کہا معاملہ یہ ہے میرا شبلی جب بھی قرآن کھول کے پڑھتا ہے اور اس قرآن میں لقد جاءکم رسول جب وہ ایک آیت کریمہ وہ تلاوت کرتا ہے، جب بھی
رسول کا ذکر آتا ہے وہ میرا نام لیتا ہے اور محبت سے ہونٹوں کو چوم لیتا ہے. جب میرا شبلی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو میں بھلا اپنے شبلی سے اتنی محبت کیوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد. حضرات محترم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طریقے سے محبت فرماتے ہیں. آپ کو بھی اگر یہ محبت چاہیے، آپ کو بھی اپنے آقا کی اگر یہ عزت افضائی آپ کو آقا کی طرف سے ملے تو اپنے آپ کو توجہ کے ساتھ بیٹھائیں اور اپنے آقا کے نام نامی پر جب بھی آقا کا نام آ جائے درود پاک پڑھیں. جب بھی کوئی بات پسند آ جائے سبحان اللہ الحمدللہ کہیں. جب بھی آپ کو اپنے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا ہو، اللہ کا کوئی بھی نام لے لیں. آپ کا نام لینا آپ کو یہاں نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ کا بدن ٹوٹ رہا ہے، آپ کو ادھر ادھر دکھائی دے رہا، لیکن میدان حشر میں چاہے بدن ٹوٹے چاہے ادھر ادھر دیکھو کوئی حامی و مددگار نہیں ملے گا. آپ کو اگر کوئی سہارا ہوگا تو وہاں پہ آپ نے دنیا میں رہ کے جو اللہ کا نام لیا ہے یہی نام سہارا ہوگا. نبی کے نام پر جو راتیں جاگی ہے یہ نبی کے نام پر جاگنا وہی نبی رحمت ہمارے سہارا. تو اس وجہ توجہ بنا کے رکھیں. حضرات محترم، مجھے جو موضوع اور ٹاپک ہے میں اس حساب سے بات کروں. میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے خصوصیت کے ساتھ میں اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرتا ہوں. آپ غور سے سنیں. اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں پہلے ایک سوال ہو جائے، آج کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟ جھوٹ نہیں، ایمانداری سے کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟ جی مدرسے میں جانے والے بچوں نے پڑھا ہوگا. کیوں بابو لوگ ہے نا؟ یا جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا. یہ محفل پاک ایک ولی اللہ کے عرس کی بھی ہے نا؟ اللہ والوں کے قریب رہنے سے ان کی صحبتوں میں رہنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے مدرسہ بس ایسے ہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مولانا صاحب لوگ یوں ہی خدمت کر رہے. ارے میرے عزیزوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال دی ہے. آپ چوراہوں میں بیٹھتے ہو، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سنو حبب البلاد اللہ مساجدها، ساری دنیا میں جتنی جگہیں ہیں ان جگہوں میں سب سے افضل جگہ اگر کوئی ہے تو اللہ کی مسجد ہے. ساری جگہوں میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک دو نہیں، آپ چاہے کتنا بلند گھر بنا لے، سنگ مرمر اور ٹائل لگا لے، آپ اپنے گھر میں چاہے کتنے اچھے انتظامات کر دیں، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی اچھی جگہ پسندیدہ جگہ ہے تو اللہ کی مسجدیں ہیں. میرے عزیزوں، آج عالم یہ ہے آپ بازار میں بیٹھتے ہو، چوک چوراہے پہ بیٹھتے ہو، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. آپ کسی گھر میں بیٹھ کر چند لوگ جمع ہو گئے، ایک دوسرے کی برائی شروع ہو گئی، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے غیبت شروع ہو گئی. آپ یہ بھی بھول گئے کہ میں کر کیا رہا ہوں. لیکن اے میرے عزیزوں، آپ اگر اپنی صحبت علماء کے ساتھ بناتے، آپ اگر اپنی صحبت مسجد و مدرسہ کو بناتے، آپ وہاں جاتے، قرآن یا تو پڑھتے نہ پڑھ پاتے تو کم سے کم سنتے، اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوتی. اور سنو، صحبت کا یہ مرتبہ ہوتا ہے، صحبت کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ لکھتے ہیں کہ سنو، ایک مرتبہ ایک نوجوان ایک عالم صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں نے اپنے والد کی قبر دیکھی اور قبر کا حال یہ ہے وہ سیدھا ہو گئی ہے، قبر میں پانی آ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میرے والد کی قبر اب خطرے میں ہے، نقصان ہو جائے گا، کیا کروں؟ عالم صاحب نے کہا ایسا کرو، آپ اپنے والد کے لاش مبارک کو نکالو اور لے جا کے کہیں اچھی جگہ دفن کر دو. جب اس لڑکے نے اپنے والد کی قبر کھولی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہے کہ اس کے والد کے سینے پر اور ناک پر دو پھول رکھے ہوئے ہیں. کیا رکھے ہوئے ہیں؟
دو پھول سینے پہ اور ناک پر دو پھول رکھے ہوئے ہیں. لڑکا بڑا خوش ہوا, اپنے والد کی لاش کو نکالا اور لے جا کے ایک اچھی جگہ قبر بنا کے اس نے دفن کر دیا. لیکن کیا دیکھتا ہے کہ جیسے ہی اس نے لاش کو قبر میں رکھا, فوراً ایک سانپ آیا, گلے میں لپٹ کر ناک پہ پھن لگا لیا. لڑکا گھبرا گیا, یہ کیا, ابھی تو یہ پھول تھے, سانپ کیسے بن گئے؟ بھاگ کے عالم صاحب کے پاس گیا. عالم صاحب کہنے لگے, ارے بیٹا, تیرے باپ کے گناہوں کی وجہ سے اس کی سزا یہی تھی کہ اس کے گلے میں سانپ لپٹے اور اسے سزا دی جائے. لیکن تیرے باپ کو جہاں دفن کیا گیا وہاں پر ایک اللہ والے کی قبر تھی. اللہ نے اس اللہ والے کے قبر کے تصدق میں تیرے والد کی بھی مغفرت فرما دی. انہوں نے اپنے والد کو وہاں سے دور کیا, تو اب یہ سزا واپس آ گئی. جاؤ, اگر خیر یہ چاہتے ہو تو پھر سے اللہ والے کے بغل میں دفن کر دو, چاہے معاملہ کوئی بھی ہو. معلوم یہ چلا اگر صحبت اچھی ہوگی اللہ آپ کو انعام دے گا, اللہ آپ کو اجازت دے گا. بہت اچھا, بہت اچھا پیغام. یا رسول اللہ, زندہ باد.